السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلے کی ہوئی بات ہے۔ اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، اس آیت سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ہم یہاں 3 اقوال پیش کریں گے۔ نمبر 1، اس آیت میں کافروں سے خطاب ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ نمبر 2، اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے، البتہ جنت میں جانے والے مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سرد ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دنیا میں آگ سرد ہوئی تھی، اور ان کا یہ داخلہ عذاب پانے کے طور پر نہ ہوگا اور نہ ہی یہ وہاں خوفزدہ ہوں، بلکہ ان کا یہ داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تصدیق کے لیے ہوگا۔ نمبر 3، علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندولیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں خطاب تمام مخلوق سے ہے، یعنی اس خطاب میں نیک و بد تمام لوگ داخل ہیں، اور جہنم پر وارد ہونے سے نیک و بد تمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، یعنی جہنم پر وارد ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ حتمی فیصلہ ہے جو اس نے اپنے تمام بندوں پر لازم کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں پل صراط سے گزرنے کا بھی ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں پل صراط سے متعلق چند اہم باتیں بیان کی جائیں گی۔ چنانچہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سیرین پر گھسیٹتے ہوئے، اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے،
اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے اور یہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہوزاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، ربی سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورے فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہیں، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہیں کی دہائی، ہر شخص انہیں پکارتا، انہیں سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے، کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے۔ صرف ایک ہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، پیش حق مزدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ خاک افتادو پس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ آنکھ کھولو غم زدو، دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ پائے کوباں پل سے گزریں گے، تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ یاد رہے کہ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ انتہائی مشکل اور اس کا منظر بہت خوفناک ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا ہوا ہے، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، تو جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت میں پل صراط پر ہلکا ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جو دنیا میں استقامت کی راہ سے ہٹ گیا، گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہوئی اور وہ نافرمانی کرتا رہا، تو پہلے قدم پر ہی وہ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں گر جائے گا۔ تو اے بندے، ذرا سوچ کہ اس وقت تیرا دل کس قدر گھبرائے گا جب تو پل صراط اور اس کی باریکی دیکھے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، اس کے نیچے آگ کی چیخ اور اس کا غصے میں آنا سنے گا، اور کمزور حالت کے باوجود تجھے پل صراط پر چلنا ہوگا، چاہے تیرا دل بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہوں، اور پیٹھ پر اتنا وزنی بوجھ ہو جو زمین پر چلنے سے رکاوٹ ہے۔ نیز پل صراط کی باریکی پر چلنا تو ایک طرف رہا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تو اپنا ایک پاؤں اس پل پر رکھے گا اور اس کی تیزی کو محسوس کرے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا، اور تیرے سامنے لوگ پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے، اور جہنم کے فرشتے انہیں کانٹوں اور مڑے ہوئے سرے والے لوہے سے پکڑ رہے ہوں گے، اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کس طرح سر نیچے اور پاؤں اوپر کیے ہوئے جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو یہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا، اور تجھے سخت مقام پر چڑھائی کرنی اور تنگ راستے سے گزرنا ہوگا۔ تو اپنی حالت کے بارے میں سوچ کہ جب تو اس پر چلے گا اور چڑھے گا، اور بوجھ کی وجہ سے تیری پیٹھ بھاری ہو رہی ہوگی، اور اپنے دائیں بائیں لوگوں کو جہنم میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اے میرے رب بچا لے، اے میرے رب بچا لے پکار رہے ہوں گے۔ تباہی اور خرابی کی پکار جہنم کی گہرائی سے تیری طرف آ رہی ہوگی، کیونکہ بے شمار لوگ پلسرات سے پھسل چکے ہوں گے۔ اس وقت اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت ندامت بھی تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی، اور تو بھی ہائے خرابی ہائے ہلاکت پکار رہا اور یوں کہہ رہا ہوگا کہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہو جاتا، کاش میری ماں نے ہی مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ اس وقت آگ کے شعلے تجھے اچک لیں گے اور ایک منادی اعلان کر دے گا، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب چیخنے چلانے رونے فریاد کرنے اور مدد مانگنے کے سوا تیرے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اے بندے تو اس وقت تو اپنی عقل کو کس طرح دیکھتا ہے، حالانکہ یہ تمام خطرات تیرے سامنے ہیں۔ اگر تیرا ان باتوں پر عقیدہ نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو دیر تک یعنی ہمیشہ کے لیے کفار کے ساتھ جہنم میں رہنا چاہتا ہے، اور اگر تو ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن غفلت کا شکار ہے اور اس کے لیے تیاری میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس میں تیرا نقصان اور سرکشی کتنی بڑی ہے۔ ایسے ایمان کا تجھے کیا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی نافرمانی چھوڑنے کے ذریعے تجھے اس کی رضا جوئی کی خاطر کوشش کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگر بالفرض تیرے سامنے پلسرات سے گزرنے کے خوف سے پیدا ہونے والی دل کی دہشت کے سوا کچھ نہ ہو، اگرچہ تو سلامتی کے ساتھ ہی گزر جائے، تو یہ ہولناک خوف اور رعب کیا کم ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، قیامت کے ہولناک حالات میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا جو دنیا میں اس کی فکر زیادہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بندے پر وہ دو خوف جمع نہیں کرتا۔ تو جو آدمی دنیا میں ان خوفوں سے ڈرا وہ آخرت کے دن ان سے محفوظ رہے گا۔ اور خوف سے ہماری مراد عورتوں کی طرح کا خوف نہیں ہے کہ سنتے وقت دل نرم ہو جائے اور آنسو جاری ہو، پھر جلد ہی اسے بھول جاؤ اور اپنے کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ اس بات کا خوف سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے، اور جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے وہ اسے طلب کرتا ہے۔ تو تجھے وہی خوف نجات دے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرے۔ نیز عورتوں کی طرح دل نرم ہونے سے بھی بڑھ کر بے وقوفوں کا خوف ہے کہ جب وہ ہولناک مناظر کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً ان کی زبان پر استعاذہ یعنی اعوذ باللہ جاری ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ بچا لینا بچا لینا۔ اس کے باوجود وہ گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں جو ان کی ہلاکت کا باعث ہیں۔ شیطان ان کے پناہ مانگنے پر ہنستا ہے، جس طرح وہ اس آدمی پر ہنستا ہے جسے صحرا میں کوئی درندہ پھاڑنا چاہتا ہو اور اس کے پیچھے ایک قلعہ ہو۔ جب وہ دور سے درندے کی دھاڑوں اور اس کے حملے کرنے کو دیکھے تو زبان سے کہنے لگے کہ میں اس مضبوط قلعے میں پناہ لیتا ہوں اور اس کی مضبوط دیواروں اور سخت عمارت کی مدد چاہتا ہوں، اور وہ یہ کلمات اپنی جگہ بیٹھے ہوئے صرف زبان سے کہتا رہے تو یہ بات کس طرح اسے درندے سے بچائے گی۔ تو آخرت کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا قلعہ صرف سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سچائی کا معنی یہ ہے کہ اس کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ ہو اور اس کے علاوہ کوئی مقصود و معبود نہ ہو۔
جو شخص اپنی خواہش کو معبود بنا لیتا ہے تو وہ توحید میں سچائی سے دور ہوتا ہے اور اس کا معاملہ خود خطرناک ہے۔ اگر تم ان باتوں سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کے حریص ہو جاؤ، امت کے نیک لوگوں کے دلوں کی رعایت کا شوق رکھنے والے ہو جاؤ اور ان کی دعاؤں سے برکت حاصل کرو، تو ممکن ہے کہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان نیک لوگوں کی شفاعت سے حصہ ملے اور اس وجہ سے تم نجات پا جاؤ، اگرچہ تمہاری پونجی کم ہو۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور انہی کے الفاظ میں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان